السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 5ویں قسط کا آغاز کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں کا پھر سے شکریہ جو اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں دے کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے، ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ اس طرح اللہ تعالی حرام چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھا لیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا گوشت نہیں کھایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کی بکریاں سکہ کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ میں مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائی؟ اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، لہٰذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفا کش ہوتا ہے، مالی نازک طبع ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا رہا، جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے۔ مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معشر غفاری تھا۔ یہ عکاس کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا، وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کے کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔
یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کے معنی بے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی۔ قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ ہوزان سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور بوزان اس وقت عکاس کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچائی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے میں ہی بوزان کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے کے بعد خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہیں پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، اور بس 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ زبیدی نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہیں کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا۔ ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو کیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں میں ہی تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کے تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے: میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے
اے حلف الفضول والو تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خوش سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون ختیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان میں سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جائیں اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کریں تو وہ ضرور اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ تو ہمارے چینل کے ناظرین کو یہ بتاتے چلے کہ اس کے بعد ہماری جو قسط آگے چلیں گی وہ نبی علیہ السلام اور امی ختیجہ کے بارے میں ہیں۔ اب معاملات آگے بڑھتے جائیں گے اور سرکار علیہ السلام کے معجزات، سرکار علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھ کر ایمان بھی تازہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیتے رہیے۔ انشاءاللہ چھٹی قسط کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلے دن پھر پیش ہوں گے۔ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔